الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. مسجد کی فضا میں اے انور آزان تو اب بھی ہوتی ہے. مسجد کی فضا میں اے انور آزان تو اب بھی ہوتی ہے. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. سامعین کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان معظم اور جماعت اہل حدیث کے جوانوں اور پاسبانوں، آج کے جلسے مبارک میں ہم انشاءاللہ توحید باری تعالیٰ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی اور ان گنت مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر کے جام شہادت نوش کیا. اور توحید ہی وہ چیز ہے جسے ایک مسلمان اور کافر کا پتہ چلتا ہے. اور توحید ہی وہ چیز ہے کہ جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. محترم بھائیوں، جب انسان کی نجات، کامیابی اور کامرانی کے لیے توحید اس قدر اہم ہے تو آئیے یہ معلوم کر لیں کہ توحید کسے کہتے ہیں. علامہ جرجانی توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: التوحید ثلاثۃ اشیاء، یعنی شریعت میں توحید تین چیزوں کا نام ہے: معرفت اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ ونفی الانداد من جملہ، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی ربوبیت کی پہچان اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا. اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ التوحید و افراد اللہ سبحانہ بالعبادت، یعنی توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کا نام ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم. محترم بھائیوں، کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف انبیاء اور رسل دعوت دیتے رہے. اور اس کلمے کے دو جز ہیں: لا الہ الا اللہ، لا الہ اور الا اللہ. پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، اور دوسرے جز میں صرف ایک معبود کا اس بات ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اس بات ہے. گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور غیر اللہ کی بندگی سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور وہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، کروڑوں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کا معبود برحق صرف ایک اللہ رب العالمین ہے. لیکن جب یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو وہ کہنے لگے: اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی ان کے لیے کلمہ توحید کا یہ معنی ناقابل فہم تھا، کیونکہ وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ایک ہی معبود کا تصور ان کے لیے باعث تعجب تھا. وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ کہنے لگے: اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کا محض اتنا مفہوم مان لینا کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت کے لائق ہے،
کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا از حد ضروری امر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا اور کہا کہ ہم تم سے اور تم جن کے اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے لا تعلق ہے، ہم تمہارے عقائد کا منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ توحید کی اہمیت، توحید تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر و بلائی کے لیے جتنے انبیاء جتنے رسول نازل فرمائے ان پر یہی وحی نازل فرمائی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومه یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو یہی مخاطب فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح نے بھی یہی بات فرمائی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور حضرت یوسف نے بھی جیل میں اپنے ساتھیوں کو یوں دعوت توحید پیش کی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ الا تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا کئی مختلف معبود بہتر ہے یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی ہے تو صرف اسی کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا کہ تم سب سوائے اس کسی کی عبادت نہ کرو۔ چند انبیاء کی دعوت کا ذکر تو ہم نے بطور مثال پیش کیا، ورنہ تمام انبیاء اور رسول اسی دعوت پر متفق تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو اور طاغوت کی بندگی سے بچتے رہو۔ کلمہ توحید دین اسلام کے دو بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ دین اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک یہ کہ اللہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اسی کو وحدہ لا شریک مانا جائے، تمام عبادات اسی کے لیے بجا لائی جائے، اور دوسرا یہ کہ عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کی جائے، ان کے طریقے کے مطابق کی جائے، ان کی نافرمانی میں نہ کی جائے۔ میں دو حدیث بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دو ایسی حدیث جو کلمہ توحید کی فضیلت پر ہے، جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں ہے۔ محترم بھائیو، حضرت عمر بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، جن میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک لمبا ہوگا۔ حد نگاہ کہاں تک؟ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا کیا تم اپنے عمل میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ تو اسے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ تو اسے کہا جائے گا کیوں نہیں؟ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو اسے ایک کارڈ نکال کر دکھایا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو شخص کہے گا یہ کارڈ تو ان رجسٹروں کے سامنے کچھ بھی نہیں، کہ یہ کارڈ ان رجسٹروں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کارڈ کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور تمام باقی زمینوں کو اور آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کارڈ والا پلڑا باری ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائے جس سے میں آپ کا ذکر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ نے کہا اللہ تیرے سارے بندے تو یہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ساتوں آسمان میرے علاوہ ان میں رہنے والی تمام مخلوقات اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا باری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں نے چند الفاظوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔